السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک ایسا واقعہ جس میں دو ماؤں کو ایک نبی نے کس انداز کے ساتھ پرکھا اور یہ نکال کر دکھایا کہ اصل ماں کون سی ہے۔ یہ بڑی ذہانت اور فصاحت کے ساتھ انہوں نے ماں کو تلاش کیا۔ آئیے کیسے دو عورتیں تھیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حوالے سے بتایا کہ ان میں سے ایک کا بیٹا جو تھا وہ دونوں کے پاس ایک ایک بیٹا تھا، تو ان میں سے ایک کا بیٹا بھیڑیا کھا گیا۔ اب وہ ایک ان میں سے چھوٹی تھی، ایک ان میں سے بڑی تھی۔ اب وہ ایک دوسرے کو کہنے لگی کہ تیرا بیٹا بھیڑیا کھا گیا ہے، وہ اس کو کہنے لگی تیرا بیٹا بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یہ آپس میں اس تکرار کو سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس لے کر آئیں۔ داؤد علیہ السلام کے پاس جب معاملہ آیا، انہوں نے اس معاملے کو دیکھ کر جو بڑی تھی اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، لیکن پھر بھی معاملہ حل نہ ہوا، اور معاملہ لے کر پہنچایا گیا سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ سلیمان علیہ السلام نے جب دونوں کی بات کو سنا، اب یہاں پر دیکھیں کہ ماؤں کو کیسے پرکھا گیا، اور اس بات کو آپ نوٹ کریں کہ نبی نے اصل ماں کو کیسے ڈھونڈ کے نکالا۔ جب بات مکمل ہوئی، بات دونوں کی سنی گئی، تو سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ چھری کو لایا جائے۔ چھری کو جب لایا گیا تو جو اصل ماں تھی وہ سمجھ گئی، اور سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس کے دو ٹکڑے کر دو، ایک اس کو دے دیں، ایک اس کو دے دیں۔ اب کیونکہ وہ نبی تھے، انہوں نے اصل ماں کو تلاش کرنا تھا کہ اصل ماں کون ہے۔ تو عزیز ساتھیو، معزز ناظرین، جب پرکھا گیا، بات ماں کو پرکھا گیا، تو سلیمان علیہ السلام کو جو چھوٹی والی تھی، اصل ماں تھی، اس نے جب معاملے کو بھانپ لیا تو ڈائریکٹ ہی کہنے لگی کہ بیٹا اس بڑی کا ہے، بیٹا اس بڑی کا ہے، کیونکہ وہ دیکھنے لگی اب یہ زندہ ہے۔ اگر سلیمان علیہ السلام فیصلہ کرتے ہیں، اس کے دو حصے کرتے ہیں، تو یہ تو مر جائے گا، اس کا تو دو ٹکڑے اس کے ہو جائیں گے، لہذا یہ ثابت ہوگا، زندہ ہوگا، بھلے اسی کے پاس ہو، میں اپنے آنکھوں سے دیکھ سکوں گی۔ یہ انہوں نے سوچ لگائی، اور انہوں نے خود نے، ماں نے کہا کہ یہ بڑی کا ہے، آپ اس کو دے دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے پہچان لیا کہ حقیقی ماں یہی، حقیقی ماں یہی ہے، اور اس نبی نے فیصلہ بڑی چھوٹی کے حق میں دے دیا، اور بچہ چھوٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ یہاں پر اس واقعے سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ اصل مائیں کیا مائیں ہوتی ہیں۔ یقیناً اصل مائیں جو ہیں وہ کیا مائیں ہوتی ہیں، اور آج ہم ان کی کیا قدر کرتے ہیں۔ ایک
ماں کی تڑپ کو یہاں پر واضح کیا گیا، اولاد کے لیے، کہ ماں اولاد کے لیے کس طرح تڑپتی ہے، اور اولاد اس کے ساتھ بڑے ہو کر کیا سلوک کرتی ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، اب دیکھیں اس واقعے سے ہم کو سبق ملتا ہے۔ ہم سوچیں، اس واقعے کو سنیں، اور سن کر اگر ہماری مائیں زندہ ہیں، ہم میں سے جن جن کی ہم خوش نصیب ہیں، اور ہمیں اس وقت موقع ہے، تو ہم ان کی قدر کریں، ہم ان کی قدر کریں۔ اور دوسرا اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام جو کہ بڑے تھے، اب ان کی فصاحت اور بلاغت نے وہ کام نہ کیا جو کام ان سے چھوٹے جو تھے، سلیمان علیہ السلام عمر میں چھوٹے، ان کی فصاحت اور بلاغت نے کام کیا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ضروری نہیں کہ جو کام بڑے کا دماغ کر رہا ہو وہ کام چھوٹے کا کرے، اور جو چھوٹے کا کر رہا ہو وہ بڑے کا کرے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی یہ ہے کہ بڑے کا دماغ اس حساب سے کام نہیں کرتا، اس حساب سے اس کی فہم و فراست کام نہیں کرتی جس حساب سے چھوٹی عمر والے کی فہم و فراست کام کرتی ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ دو سبق مختصر کر کے نکالے ہیں، آپ کی خدمت میں واقعہ بھی پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان واقعات کو پڑھنے اور سمجھنے، سننے کی توفیق اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔